أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ میری محترم دینی بھائیوں و بہنوں، آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر گفتگو کرتے ہیں مختصر۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب دعائے قلیل و نوید مسیحات سے نور حیات ہدایت فاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاءپاش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خدا کی زمین پر کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبود کا راستہ دکھایا، ہلاکت و ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا، دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک کہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آئے۔ پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی ایذائیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ان کو ہر طرح مشق ستم بنایا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا۔ نماز کے عالم میں گردن مبارک میں چادر کا پھندا لگا دیا جاتا، اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی پیٹھ پر، اور اسلام لانے والوں کو بری طرح زرد کوب کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا، زخم دیے جاتے۔ انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ مکہ والوں کا ظلم یہاں تک بڑھا کہ آپ کو اپنے اصحاب سمیت مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمنوں کے حق میں بد دعا کر دیتے، اور دنیا نے جو نظارہ
عاد و سمود اور دیگر نافرمان قوموں کا دیکھا تھا۔ قوموں کا قہر خداوندی کے وقت کیا تھا، وہی منظر پھر ایک بار نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ لیکن قربان جائیے آپ کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے اوباش لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، پورا بدن لہو لہان ہو چکا ہے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ آپ نے دنیا کے گم کردہ راہ انسانوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے پر کی طرف بلایا تھا۔ سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش چھوڑ کر معبود واحد کی، یعنی ایک اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کو دعوت دی تھی۔ آپ کسی کا دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی تھی، کسی کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، صرف دل میں ایک لگن تھی، ایک طلب تھی کہ یہ ساری دنیا خدا واحد کے سامنے جھک جائے، دنیا سے تاریکیوں کے بادل چھٹ جائیں اور پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے، ہر زبان خدا کے ذکر سے سرشار ہو جائے۔ لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و تباہی کے گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے۔ معبود واحد کی پرستش ان کی نظر میں ایک انوکھی چیز تھی۔ ان کے دل بے نور تھے، ان کی آنکھیں بینائی کی باوجود بصیرت سے محروم تھیں۔ وہ باطل کے اندھیروں میں رہنا پسند کرتے تھے، ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور آپ کے دشمن بن گئے۔ اینٹوں اور پتھروں کی بارش سے لہولہان کر دیا۔ اسی دوران ان پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان ہی میں پس کر رہ جائے۔ لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارا نہ کر سکا، اور زبان مبارک پہ یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ ایک درخت کے سائے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ سے ذرا ہٹ کر صحابہ
رضال اجمعین کا قیام ہے۔ ایک کافر نے حضور کو تنہا لیٹے دیکھ لیا، دل میں سوچا موقع غنیمت ہے، چلو آپ کا ونعوذ باللہ کام تمام کر دوں۔ اسی ارادے سے درخت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گستاخانہ انداز میں بیدار کیا۔ ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، اے محمد، بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا، اللہ اللہ۔ خدا جانے اس لفظ میں کیا تاثیر تھی کہ یہ سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا، اے شخص، بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ کافر کا یقین خدا پر کہاں تھا جو جواب دیتا، بولا، آپ کے ہاتھوں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، البتہ آپ اگر مجھ پر رحم فرمائیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ تصوف میں آ جانے کے بعد بھی ایک جانی دشمن کو معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شخص، جا، تیرے لیے معافی ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن حرم میں تمام اہل مکہ موجود ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو برابر ستاتے رہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی نماز و عبادات اور آپ کے اقوال و افعال کا مذاق اڑایا۔ وہ وحشی بھی آپ کے قبضے میں تھا جس نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خون میں ہاتھ رنگا تھا۔ ان میں وہ ہندہ بھی تھیں جس نے حضرت حمزہ کی ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، اور وہ ابو سفیان بھی جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک بے در پہ مدینہ پر یلغار کی تھی اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہر مجرم آپ کے سامنے تھا، آپ پر ایک سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ تھا، لیکن میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جائیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو مکمل آزادی کا اعلان بغیر کسی تعارض کے ہی کر دیا، اور آپ نے فرمایا، لا تصرفوا علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزد نہیں، تم سب آزاد ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان امن و رحمت اس قدر عام ہوتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ مامون، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے وہ بھی مامون۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی فاتح قوم مفتوح کے علاقوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتی ہے، سہاگنوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم، سرسبز و شاداب بستیوں کو ویرانوں میں، کھنڈروں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور فتح کے نشے میں ہر وہ کام کر ڈالتی ہے جو انسانیت اور تہذیب کے منافی ہوتا ہے۔ ان الملک اذا دخلوا القربۃ اقصدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ، بے شک دنیاوی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں
تو اسے ویران کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے شرفا کو ذلیل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم فاتح تھے۔ کیا آپ نے بھی ان بستیوں کو اجاڑا، آبادیوں کو تہس نہس کیا، قتل عام خوریزی کا بازار گرم کیا؟ کیا آپ نے بھی دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دشمنوں نے آپ کے ساتھ روا رکھا تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تاریخ کے صفحات اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے پتھر مارنے والوں کے حق میں رحمت کی دعائیں کی، جانی دشمنوں کو درگزر اور معاف کیا، گھر سے بے گھر کرنے والوں کے لیے عام معافی کی منادی کی، اسلام کے خلاف مرکہ آرائیاں کرنے والوں کی خطاؤں کو دامن عضو میں جگہ دی۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں تجھ میں گفتار دلبرانہ، گردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندر زمانہ رانا۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اور آپ نے دیکھا فاتح مکہ کے بعد بھی آپ نے کتنی امن اور امان کے لیے جگہ دی۔ ایک ہم ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں وہ صفات نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر حرف بحرف چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے